الرحیم سورۃ الاعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ مجھے پاکستان کی بات یاد آ گئی کہ وہاں پہ پرانا ٹائم تھا، شاید 2004-05 کی بات ہوگی یا نہیں 2010 کی، 2010 اور 2011 کی بات ہوگی۔ تو وہ مجھے جو ہے نا ایک علاقے میں ہم گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ملوایا، ایک ان کا بڑا پیر تھا کہ یہ جو ہے نا پیر صاحب ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے وہ دلیلیں دیتے ہیں اور آپ ہیں ان سے بات کریں۔ تو اس نے وہی پہلا اعتراض اس نے یہ اٹھایا تھا کہ بھئی یہ جو آپ عربی کے قواعد پڑھتے ہیں تو یہ قواعد کن لوگوں نے لکھے ہیں، وہ آیا جو ہے وہ شیعہ مذہب کے ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ کسی اور مذہب کے ہیں، ناف صرف تو برابر ہے، چاہے سیبوائے لکھے ابن شام لکھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہا یہ دیکھا، یہ عربی بھی سعودی عربوں والی پڑھتے ہیں کہ لینگویج زبان کا کیا فرق ہوتا ہے، عرب ہوں یا کافر ہوں جو بھی، اس کو یہ بات پتہ نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ قرآن میں سورہ علی پڑھی ہے، کہ قرآن میں سورہ علی کون سی ہے؟ اس نے یہ والی سورہ نکال کے دی تھی، اس کو وہ کیسے پڑھا تھا؟ سورہ الا علی، کہتے ہیں اس کا نام سورہ اعلیٰ نہیں ہے، یہ آپ لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ الا علی۔ اور اس میں پہلی آیت ہے کہ جی نماز میں جو ہے نا وہ علی کے نام لینا ضروری ہے، کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں پہلی آیت ہے کہ سبح اسم ربک الا علی، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، نماز پڑھو، مگر وہ رب نماز جو ہے وہ علی کے نام والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر وہ سیذکر من یخشی ہے، کہتے ہیں اس میں یہ لفظ سید تھا، یہ دال کے اوپر نقطہ جو ہے نا یہ تم لوگوں نے غلط لگایا سارا۔ ایسا وہ بندہ تھا، کانفیڈنس سے بول رہا تھا، ہاں مائک وہ نہیں لکھ رہا ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے نا اب جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے اس کی باتیں جو ہیں وہ یاد آتی ہیں کہ وہ بندہ بڑا پکا تھا اور لوگ اس کے مرید تھے جناب، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں نے کہا بھئی یہ اعلیٰ کا لفظ ہے، کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں یہ زیر زبریں لگائی گئی ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے غلط لگائی ہوئی ہیں قرآن کی، یہ سنیوں نے لگائی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس قرآن پڑھا ہے زیر زبروں کے بغیر والا، تو وہ زیر زبروں کے بغیر خود ہی وہ لگاتا تھا زیر زبریں اور اپنی مرضی سے ترجمہ کرتے جاتا تھا۔ یعنی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو آپ کتنے دلائل دیں گے؟ ٹوٹلی یعنی تحریف ہوتی، بڑے پکے ہیں۔ یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام آتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، داڑھی بالکل شیف تھا، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، لوگ ایسے مرید تھے اس کے جناب علی۔ وہ کہہ رہا ہے اصل قرآن ہی ساڑھے پیر کو لے گئی، کیوں کہتے تھے۔ اب ایک عورت ہے وہ دشور میں ولایت پڑھتی تھی، اب کربلا یا مشہد ساری جگہ پہ زیارتیں کی، تو مجھے پھر کہتی ہے کہ کربلا اور مشہد والے ولایت کی گواہی نہیں دیتے۔ میں نے کہا آپ دیکھ لو، آپ کے سامنے یہ دلیل ہی ہے نا، یہ نہیں پڑھتے آپ پڑھتے ہیں، پھر بھی پکی ہے اس کے اوپر، پھر بھی پکی۔ وہ ادھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے مقصر ہیں، نجف کربلا والے سارے مومنین مقصر ہیں اور ہم ٹھیک ہیں بس۔ اچھا جی، تو یہ جہالت ہے جی، اللہ ان کو ختم کرے۔ اب یہاں پہ اس کے نیچے آ جائیں، اس کی شرح کے اوپر سورۃ الاعلیٰ 19 آیت مکیہ، سورہ اعلیٰ کی جو ہے نا وہ 19 آیات مکی ہیں، یعنی یہ بھی سورہ مکی ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ ظاہری ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اپنے اس رب کی تسبیح کرو جو اعلیٰ، جو بلند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ پہلا احتمال تو اس میں وہی ہے جو آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نزّہ اسمہ، کہ اپنے جو رب کا جو بھی نام رکھو گے نا اسم، اس کو نزّہ پاک و پاکیزہ قرار دو، اما اس چیز سے کہ لا یلیق بہ، جو اس کے لائق نہیں ہے، من معانی اسماء المخلوقین، کن معنی میں سے کہ جو مخلوق کے اسماء رکھے جاتے ہیں، جیسے مخلوق کے نام رکھے جاتے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی توہین کا پہلو ہے جو اس کے شان شان نہیں ہے تو وہ والے نام نہیں رکھنے، تو اللہ کے نام وہ والے، اللہ کے اس نام کی تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح یعنی تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک و پاکیزہ کرنا، یعنی آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اپنے اعلیٰ رب کے نام کو پاک و پاکیزہ رکھو، یہ ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ او نزّہ ربک، کہ اپنے رب کو جو ہے نا وہ پاک و پاکیزہ رکھو، یعنی اپنے رب کو جو ہے وہ بری صفات سے پاک و پاکیزہ رکھو، جس میں اشارہ جو ہے وہ صفات سلبیہ کی طرف ہے، کہ صفات سلبیہ کی اپنے رب سے کیا کرو؟ نفی کرو، کہ وہ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی کام انجام نہیں دیتا، اس طریقے سے۔
اور پھر یہاں پہ اسم کا جو ذکر ہوا یہ کیوں لکھا گیا، سب اسمہ کیوں لکھا گیا؟ اگر مراد کیا تھا، سب رب کا تھا کہ اپنے رب کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رکھنا تھا، تو کہتے ہیں والاسم مقحم، یہ جو لفظ مقحم ہے یہ زائد کے معنی میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو اسم ہے وہ زائد ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے اس کا تعلق نہیں ہے، باقی تاکید میں یا باقی اس کے ہوں گے اپنے، لیکن اس کا جو اپنا اصل معنی ہے لوگوں وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہو رہا، تو اس کو سیاق و سباق کی وجہ سے درمیان میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو وگرنہ اس کا معنی یہی ہے کہ اپنے رب کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رکھنا ہے پوری صفات سے۔ اچھا، الذی خالق کل شیء، کہ وہ رب کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا، فسوا، فسوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابر بنانا، معتدل بنانا، یعنی فسوا خلقہ، یعنی اس کی جو خلقت ہے اس کو متوازن بنایا۔ کیسے متوازن بنایا؟ کہ بجعلہ مستعدن، کہ اسے قرار دیا کہ وہ آمادہ ہو للکمال، اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے، اللائق بھی، جو اس کے لائق ہے۔ یعنی اب جو انسان ہے جو کچھ نہیں تھا، یہ بڑے بڑے کمالات جو اس کے حیثیت کے مطابق ہوں اس کو حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، یعنی قابلیت اس کے اندر رکھی۔ والذی قدر، قدرہ کیا ہوتا ہے؟ مقدر کرنا، کہ جس نے جو ہے وہ تقدیر بنائی، لکل مخلوق، یعنی ہر مخلوق کے لیے وہی تقدیر بنائی کہ ما یصلح لہ، جو اس کی مصلحت میں تھی۔ اب یہاں پہ تقدیر سے کیا مراد ہے اور قضاء سے کیا مراد ہے، یہ عقائد کی کیا بحث ہے، وہاں پہ آپ پڑھیں گے کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ نظام الاسباب کو اللہ نے قائم کی ہے کہ ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے اور اس کا ایک مسبب ہوتا ہے۔ کچھ اسباب انسان کو معلوم ہیں کہ ہم اگر اس کے مطابق چلیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے، اس کے مطابق نیچر کی اور کائنات کی حفاظت کریں گے تو مثال کے طور پہ سیلاب سے بچ جائیں گے، درخت وغیرہ زیادہ لگائیں گے تو بارش کے امکانات ہوں گے، یہ ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے انسان کی تقدیر میں کیا ہے کہ وہ اگر نیکی کو اختیار کرے، خود نیک رہے تو وہ نیک بن جائے گا۔ تو یہ تقدیر کی وہ پہلی قسم ہے کہ جس میں انسان کو اسباب کا علم ہوتا ہے کہ میں ان اسباب کو اختیار کروں گا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اسی میں سے کیا ہے؟ انسان کا جو کمال ہے، انسان نے جو کمال حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو ترقی تک لے جانا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ترقی ہو یا دینی معاملات میں ترقی ہو، اس میں ساری چیز انسان کو معلوم ہے۔ تقدیر کے دوسرا جو سسٹم ہے تقدیر، یعنی جو اسباب کا نظام ہے، اس میں انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اسباب کون سے ہیں، ہوتے اس کے بھی اسباب ہیں۔ مثلا ایک انسان کیا نابینا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ایک انسان معذور پیدا ہو رہا ہے، اب یہ اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اسباب ہیں، ٹھیک ہے، جو آج کل کی میڈیکل کی دنیا والے بتا رہے ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ پیدائش میں جو مشکل آ رہی ہے وہ جینز کی وجہ سے، اور جینز میں مشکل کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اس کی اپنی جو ہے وہ انسان کی بہت ساری مشاکل ہیں۔ تو لہٰذا ہر چیز جو ہے وہ سبب اور مسبب سے جڑی ہوئی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں۔ اور قضاء کیا کہتے ہیں؟ کہ جب وہ سبب آئے گا تو پھر قضاء یعنی وہ فیصلہ ہو جائے گا، اس کے اوپر کیا ہے وہ طے کر دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ کیا مشکل پیش آتی ہے کہ جن اسباب کو انسان نہیں جانتا تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے، کہاں میں نے مرنا ہے، یہ ایسی چیزیں جس کو انسان نہیں جانتا۔ تو اس کے بارے میں ہے بھی صحیح کہ آپ اس میں اگر زیادہ غور و فکر کریں گے تو بھی کیا آپ کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکیں گے، متحیر رہیں گے آپ اس میں۔ تو قضاء و قدر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس وہ بنا دی گئی اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ بس کی تقدیر میں لکھا تھا جو ہونا تھا، وہ اگر انسان کی تقدیر میں لکھا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، جبر کی اس میں ہم نفی کرنے والے ہیں۔ ہمارا جو مکتب ہے وہ جبر کا نہیں ہے۔ ایک انسان خراب ہو گیا، اس نے صحیح طریقے سے گاڑی نہیں چلائی، فرض کریں اگر غلطی اس کی تھی، خود کیا ہے وہ مر گیا، تو ہم یہ نہیں کہتے تقدیر میں لکھا تھا۔ تقدیر یعنی جبر کے معنی میں نہیں ہے۔ ہاں، تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ سبب کو اپنے اختیار سے اختیار کرے گا، اپنائے گا، اور پھر کیا اس کی موت ہوگی۔ لیکن اگر اس کو کسی دوسری گاڑی والے نے ٹھوک دیا، ٹھیک ہے، یہ مر گیا، تو ہم پھر کہیں گے کہ ہاں یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اس کے اسباب بھی ہیں۔ دوسری گاڑی والے نے اس کو کیوں مارا؟ ظاہری بات ہے وہ احتیاط سے نہیں چلا رہا ہوگا، اس کا بھی ایک سبب ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں بچ پایا، اس کے بھی کیا اسباب ہیں۔ تو جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اسباب، وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں لکھا تھا۔ لیکن جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تقدیر ہے، قدر ہے۔ کون سی؟ ان اسباب والی جو انسان کے اختیار میں ہیں، لیکن وہاں پہ ہم اختیار کی نفی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان کے اختیار ہی نہیں ہے اور انسان کیا بے بس ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جتنے ظالم لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو یہی کہا کہ بھئی یہ تمہاری تقدیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا غلط ہے؟ تقدیر کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں نے کیا خود اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔
اب یہ جو نصیب اور تقدیر میں روایات یہ قرآن میں اس کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں؟ یہ جو بھی بیان کیا نصیب بھی اسی طرح تقدیر اور نصیب کیا ہے کہ اسباب اور مسبب کا اللہ نے نظام بنایا ہے. یعنی دونوں سبب اور کو ہاں ہر معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ تفصیل سے قاعدے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, قضاء و قدر کی جو بحث ہے ہمارے یہاں کہ یہ نہیں ہے کہ بغیر سبب کے کوئی چیز ہو کائنات میں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور جبر کا عقیدہ بھی نہیں ہے ان کاموں میں جو انسان کے لیے کمال کا سبب ہے. باقی پیدا ہونا, خلق ہونا, کس جگہ پہ کس خاندان میں نہیں, یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انسان کے لیے تقدیر بنائی یعنی اس کے لیے نظام اسباب بنایا. فہدا, اور انسان کو ہدایت دی. کیا مطلب ہدایت دی؟ یعنی دلہ علی نفی وزری, کہ انسان کو متوجہ کیا. دلہ یعنی کسی کو رہنمائی دینا, دلیل دینا. تو انسان کو جو ہے وہ اس نے رہنمائی دی اس کے نفع اور نقصان کے اوپر. والذی, وہ ذات کے اخرج المرعى, کہ جس نے جو ہے وہ کھیتی نکالی. مرعى کہتے ہیں چراگاہ. ہاں, اخرج المرعى یعنی چراگاہ کو نکالا. کیا مطلب؟ یعنی انبت الکلا, یہ لفظ کیا ہے؟ نعم لفظ ہے. النعم کہتے ہیں جو مویشی ہوتے ہیں, اس کی جمع نعم آتی ہے. کہ جس نے جو ہے وہ کلا گھاس کو اگایا, للنعم مویشیوں کے لیے. فجعلہ, پس اسے قرار دیا غثاء, اس گھاس کو کیا ہے؟ غثاء یعنی گند بنا دیا. غثاء کوڑا کرکٹ ہے. بعد خضرت ہی, یعنی بعد خضرت ہی سبز ہونے کے بعد. پہلے وہ گھاس سبز تھا, پھر بعد میں اس کو کیا غثاء بنا دیا. غثاء کا مصنف معنی کیا کرتے ہیں؟ یابسن. ٹھیک ہے, یابسن خشک کر دیا, گھاس کو خشک بنا دیا. اور کیسا خشک؟ احوا. احوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایسا کالا رنگ جو سبز کی طرف کیا ہو, مائل ہو. یعنی احوا کا ایک مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ اسود لیب سے ہی یا لیب سے ہی, کہ اسے جو ہے وہ کالا قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ خشک ہو گیا تھا. خشک ہونے کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا. اس کا ایک معنی ہوگا. یا جو ہے وہ احوا کا لفظ کیوں بولا گیا؟ اولشدت قدرت ہی, یعنی اس کا جو سبز پن ہے نا وہ بہت گہرا ہے, تو اس وجہ سے اس کے لیے کیا لفظ احوا یعنی کہ وہ کالا کا کیا ہے لفظ بولا گیا. تو لہذا احوا کا جو عام طور پہ مترجمین کرتے ہیں یہ دوسرے والا معنی ہے, یعنی اس سے سخت جو ہے نا ایسا اسے سبز بنایا کہ جو کالے کی طرف کیا مائل ہے, کالے رنگ کی طرف. سنقرئک القرآن بقراءۃ جبرائیل, یعنی ہم آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو قرات کروائیں گے قرآن کی. کیسے قرات ہم کروائیں گے؟ بقراءۃ جبرائیل, جبرائیل کے سبب سے. یعنی جبرائیل کیا بنیں گے؟ ان کی قرات سبب بنے گی. یعنی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے. فلا تنسا, پس آپ نہیں بھولیں گے. یعنی ما نقرئہ, یعنی جو ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے. وہذا اعجاز, اور یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. لکونی امین, کیونکہ آپ علیہ السلام کیا تھے؟ امی تھے. امی کیسے کہتے ہیں؟ ایک تو اس کا سیدھا معنی کیا ہے؟ ان پڑھ کے نا. لیکن ہم امی کے کیا معنی کرتے ہیں؟ کہ جس نے دنیا میں کسی انسان سے نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے جی, بلکہ اس کا علم کیا ہو؟ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہو. یعنی آپ جو ہے وہ امی تھے, دنیا میں آج تک جو ہے وہ لکھا پڑھا نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں پڑھا, لیکن اس کے باوجود کیا ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اور ان کو حفظ بھی کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ آیت ہے کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. یہ الا ما شاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مگر جو چاہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بارے میں کیا ہے؟ پہلا احتمال کیا ہے کہ الا ما شاء اللہ نسیانہ, کہ جس قرآن کو اللہ بلانا چاہے, یہ مراد ہے. یعنی کیسے بلانا چاہے؟ یعنی بیان نسخ تلاوت ہو, یعنی جو قرآن نازل ہوا تھا اس کی تلاوت کو نسخ کر دیا جائے. تلاوت کو نسخ کر دیا جائے یعنی اب وہ قرآن شامل ہی نہیں کرنا. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نبی کو وہ آیت بلوا دے گا. ٹھیک ہے, تاکہ وہ ختم ہو جائے اور اس کی تلاوت نسخ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے. دوسرا کیا ہے کہ ارید بہ التبرک, اس سے مراد کیا ہے؟ وہی برکت لینے کی خاطر جملہ بولا گیا ہے. ٹھیک ہے, برکت رکھنے کی خاطر. یہ ہمارے یہاں بھی چیز ہے معاشروں میں کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ کہتے ہیں نا. کہتے نہیں یہ ماشاء اللہ کہیں. ٹھیک ہے, اللہ ماشاء اللہ, اصل لفظ کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں. کیا آپ ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت ہیں, بڑا اچھا پڑھتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یا ماشاء اللہ فقط کہتے ہیں. تو ماشاء اللہ کیوں کہتے ہیں؟ برکت کی خاطر, تاکہ اس کی زندگی میں برکت رہے, مزید کیا ہے یہ بابرکت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بولیں گے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ کیا آپ نہیں بولیں گے, یوں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ نہیں بولیں گے. تو وہ برکت کی خاطر لفظ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. جیسے انسان بولتے ہیں ویسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ بولا. ہاں, یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ اللہ اپنے نبی کو بلوا دے گا,
کوئی چیز بھی کیا نہیں بلوائی، بلکہ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ ہم کوئی اگر چاہتے تو بلوا دیتے وہی میں سے، لیکن ہم نے آپ کو کچھ بھی کیا ہے نہیں بلوایا، آپ نے سارا کیا یاد رکھا ہو۔ اچھا جی، انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جہر کو یعنی ظاہری چیزوں کو اور جو چھپی ہوئی ہیں اس کو جانتا ہے، یعنی جہر و یخفی کیا مطلب ہے؟ الظاہر والباطن، ٹھیک ہے، ظاہر اور باطن مراد ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، آسانی کے لیے، یعنی آسانی کے لیے ہم آپ کو مزید کیا ہے آسانی دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آسانی کے لیے ہم آپ کو مزید کیا آسانی پیدا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یا تو احتمال ہے کہ حفظ القرآن، قرآن کے یاد کرنے میں اس میں ہم آسانی دیں گے، یا اس سے مراد کیا ہے شریعت السہلہ، یعنی شریعت سہلہ کو ہم آپ کے لیے آسان قرار دیں گے، یعنی آپ کے لیے ہم ایک ایسی شریعت رکھیں گے کہ جو آسان ہوگی، وہ یا ایسر و شرائع، اور جتنی پہلے شریعتیں آئی تھیں سب میں سے ایسر جو ہے نا، سب میں سے زیادہ جو آسان ہے وہی کیا ہوگی؟ شریعت ہوگی۔ فذکر بالقرآن ان نفعت ذکر، ذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنا، ٹھیک ہے، یاد دہانی کرانا، بس آپ اسی قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کریں، نصیحت کریں، ان نفعت ذکر، اگر کیا ہے یہ نصیحت نفع دے، فائدہ دے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ یہ قید کیوں لگائی کہ اگر نصیحت فائدہ دے تو آپ کیا ہے نصیحت کریں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس میں پہلا احتمال کیا ہے؟ اے وَإِن لَمْ تَنْفَعْ، کہ اگر یہ فائدہ نہ دے نصیحت تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، فحذف، تو اس کا جواب حذف کر دیا گیا للعلم بھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فذکر ان نفعت ذکر، اور ہم کیا کہیں گے کہ ان لم تنفع، اگر فائدہ نہ دے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ فلا تذکر، پھر آپ نصیحت ہی نہ کریں۔ فحذف جواب اس کا معذوف ہے، تو وہ کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہے، تو لہٰذا یہ ایک پہلی چیز ہوگی کہ نصیحت کرنا تب واجب ہے نبی کے اوپر کہ جب یہ پتہ ہو کہ نصیحت فائدہ دے گی، وگرنہ وہ نصیحت نہیں کریں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ او اشتراط ذالک فی تقریرہ مع حصول الیأس من البعض، یا یہ جو شرط لگائی گئی ہے نا ان نفعت ذالک، یہ کیا ہے؟ فی تقریرہ، وہ نصیحت کے تکرار میں ہے، کیونکہ ذکر کا ایک مطلب کیا آتا ہے؟ یاد دہانی کرانا، یعنی ایک دفعہ پہلے بیان کریں، تو پہلی دفعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ ایک دفعہ جو قرآن کی آیت ہے وہ سب کو بیان کر دیں، اس کی نصیحت کر دیں۔ اب جو اس کا تکرار ہے نا، اس میں کیا شرط لگائی گئی ہے کہ اس کی یاد دہانی، یعنی دوبارہ تکرار کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اگر دوبارہ تکرار واجب ہے تو وہ تب واجب ہوگا اگر تکرار کا فائدہ ہو، اور اگر تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس تکرار کا حکم نہیں ہے۔ یعنی اشتراط و ذالک، یعنی جو ان نفعت ذکر کی شرط ہے وہ فی تقریری، وہ اس قرآن کی تکرار کرنے میں ہے، مع حصول الیاس من البعض، کہ اگر کیا ہے بعض لوگوں سے مایوسی ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر بعض لوگ مایوس ہو جائیں تو پھر کیا ہے یہ شرط ہے کہ ان بعض لوگوں کو کیا تکرار نہیں کرنا۔ اچھا، تیسرا احتمال او قصد بہ ذمہم، یا اس سے جو ہے وہ مراد کیا لوگوں کی مذمت کرنا ہے، یعنی یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ بھئی وہ کہ اس نے کہا نا کہ میرے بیٹے کو جو ہے آپ نصیحت کریں، تو اس نے آگے سے بیٹے کی مذمت میں جملہ کہا کہ کر لو نصیحت اگر مانتا ہے تو، ٹھیک ہے، اگر یہ مانتا ہے تمہاری نصیحت فائدہ دیتی ہے تو کر لو نصیحت اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگلے کو کہہ رہا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے تو میرے بیٹے کو نصیحت کرو، نہیں، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سارے جملے کا سیاق و سباق کیا ہے کہ اگلا بندہ اپنے بیٹے کی مذمت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نصیحت بھی اثر نہیں ہونی، تبھی کہہ رہا ہے کہ بھی اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے تو کر لو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نصیحت قرآن کی کریں ان لوگوں کو جو سرکش ہیں اور کافر ہیں، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے، یعنی اس سے ان لوگوں کی مذمت ہے کہ یہ اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو کوئی نصیحت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ تیسرا استعمال ہے کہ او قصد بھی، کہ کوئی شرط وغیرہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ذمہم، ان کی مذمت کرنا ہے۔ کیسے مذمت کرنا ہے؟ کہ بأن ذکر لا تنفعہم، کہ یہ جو نصیحت ہے انہیں فائدہ نہیں دے گی، کیوں؟ کا قول کا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں، کیوں نہیں بلکہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے کہ عظہ ان التعظہ، عظہ وعظ جائز، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، کہ اسے تم نصیحت کرو ان التعظہ، اگر وہ نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی اگر نصیحت قبول کرتا ہے تو اسے کرو نصیحت، یعنی وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے لا یتعظ، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نصیحت کریں نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ لا یتعظ، وہ نصیحت قبول ہی نہیں کرے گا۔ سیذکر من یخشی، ٹھیک ہے جی،
یذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصیحت کو قبول کرنا، یعنی سیتعظ بہا، یعنی اس ذکر اور اس نصیحت سے کون سا بندہ نصیحت قبول کرے گا؟ من یخشى اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، خشیت رکھتا ہوگا۔ جو انسان متکبر بن جاتا ہے، تکبر کی حالت میں آ جاتا ہے، وہ تو پھر گیا، ٹھیک ہے، وہ آخری دم تک یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھے میری مرضی کے خلاف پیدا کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی تکبر میں کیا زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے کہا پیدا ہو گئے ہو، عاجز ہو، تو اب اس کا عقلی تقاضا کیا بنتا ہے کہ آپ جو تسلیم ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو تسلیم ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ جو ابھی تک تکبر میں باقی ہے، اس نے کیا نصیحت لینی ہے؟ اچھا، وَيَتَجَنَّبُهَا، یعنی اس نصیحت سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے۔ کون بچتا ہے؟ الاشقا، جو شقی ترین انسان ہے، کیونکہ وہ تکبر کی حالت میں آ جاتا ہے نا، اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ وہ شقی ترین شخص کہ جو نار کبریٰ میں کیا جلے گا، جلسے گا، بڑی نار میں۔ نار کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ پہلا احتمال کہ اس سے مراد جہنم ہے، دوسرا کیا ہے کہ اوِ السفلی من الطباقیہ، کہ جہنم کے جو نچلے طبقے ہیں نا، وہ اس سے مراد ہیں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ آگ ہوگی، گہری آگ ہوگی، اوپر تھوڑی تھوڑی کم ہوگی تو نیچے کیا ہے وہ صحیح شدید ہوگی۔ تو نار کبریٰ کیا ہے؟ وہ نیچے والی جو آگ ہے۔ ثم لا یموت فیہا، پھر وہ اس آگ میں مرے گا نہیں تاکہ وہ آرام کر لے، یعنی مر جانا بھی تو ایک آرام ہے نا، فیسری ہو کہ وہ مر جائے تو آرام ہو گیا، ٹھیک ہے، مرے گا بھی نہیں۔ ولا یحیا، اور زندہ بھی نہیں رہے گا، مرے گا بھی نہیں، زندہ نہیں ہوگا، زدین جمع ہوگی، ٹھیک ہے۔ مصنف کیا کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ ہوگا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ ولا یحیا سے، یعنی حیاتن ہنیئتن، ہنیہ کسے کہتے ہیں؟ خوشگوار زندگی، کہ وہ خوشگوار زندگی نہیں جیے گا۔ جیسے یہ محاورہ ہمارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیا ہے کہ نہ زندہ ہوں نہ ہی مرا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے یہ عام طور پہ ناکام عاشق اس طرح کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہ زندہ ہوں نہ کیا ہے مرا ہوا ہوں، ہاں زندہ لاش آپ کہتے ہیں، ٹھیک۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، افلح فلاح پا کے نفاذہ کامیاب ہو گیا، من تزکیٰ، جس نے تزکیہ کیا۔ اس میں مختلف روایات ہیں، اس کے مطابق پہلا احتمال کیا ہے کہ تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تطہر من الشرک والمعاصی، کہ جو شرک اور گناہ ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک رکھا، ایک احتمال۔ دوسرا کیا ہے تزکیہ کیا مطلب؟ یعنی آتا الزکاۃ، اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ تیسرا کیا ہے کہ اوی الفطرۃ، اس نے زکوٰۃ فطر ادا کی۔ تو یہ ماہ رمضان کا جو آخر ہوتا ہے زکوٰۃ فطرہ کے، جب ہم درس دیتے ہیں تو قد افلح من تزکیٰ کی آیت ہم پڑھتے ہیں، پھر امام علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، لوگوں کے پاس مال وغیرہ تو نہیں تھے زیادہ، مویشی وغیرہ، غریب تھے سارے مومنین، تو یہ آیت جو ہے وہ مال مویشی کی زکوٰۃ کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کس کے لیے آئی تھی؟ زکوٰۃ فطرہ کے لیے آئی تھی، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ کے لیے تو تھے ان کے پاس، لیکن مال مویشی اور بڑی بڑی زمینیں نہیں تھیں۔ لہٰذا تزکیہ کی ایک روایت میں تفسیر کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ اچھا، تو فلاح پا گیا وہ بندہ کہ جس نے کیا ہے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا۔ یعنی رب کے اسم کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ تین احتمال ہوتے ہیں، بیان وحدہ، یعنی اسے ایک قرار دیا، او کبرہ، یا اس نے تکبیرہ کہی، کس کے لیے؟ للتحریم، تکبیرۃ الاحرام کہی، نماز سے جو پہلے ہوتی ہے۔ او للعید، یا اس سے مراد ہے کہ عید کے دوران جو تکبیریں کچھ وارد ہوئی ہیں نا، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد واللہ اکبر، یہ وہ والی تکبیریں ہیں جو اس آیت کی کیا تفسیر میں وارد ہوئی ہیں۔ فصلہ، تکبیریں کہیں اور نماز پڑھی، پھر نماز کیا پڑھی؟ نماز عید پڑھی، یا دوسرا احتمال کیا ہے کہ الصلوات الخمس جو ہے 5 نمازیں پڑھیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اگلے صفحے پہ سائٹ پہ، تؤثرون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح دینا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو علی الآخرت، آخرت کے اوپر، والآخرت خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، من الدنیا، دنیا کی نسبت سے۔ ان ھذا، یعنی یہ جو بات ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور اس کے اندر بقا ہے، یہ بات وہ ہے کہ المذکور لفی الصحف الاولیٰ، کہ جو پہلے والے صحیفوں میں بھی کیا ہے ذکر ہوئی ہے۔ پہلے والے صحیفے کیا مراد ہے؟ یعنی الکتب المنزلۃ قبل القرآن، وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل کی گئیں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ٹھیک ہو گئی، ہمارے پاس 10 منٹ تقریباً ہیں، 8 منٹ۔ سورۃ الغاشیہ کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں جی،
یہ کہتے ہیں کہ 26 آیت مکیہ، اس کی 26 آیات ہیں اور 26 کے 26 مکی ہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ کی حدیث آئی ہے، یعنی غاشیہ کی بات آئی ہے۔ غاشیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اوپر چھا جانا، یعنی اس کے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس چھا جانے والی کی بات آئی ہے؟ ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، یعنی کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچی ہے۔ پھر قیامت کو چھا جانے والی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ کیا کہیں گے، تغشا پڑھیں گے یا غاشیہ یوگشی پڑھیں گے؟ اغشا یوگشی توگشی، قیامت کیا ہے؟ توگشی، ٹھیک ہے، اغشا یوگشی باب فعال سے پڑھیں۔ ہاں، تغشا الناسا، تغشا بھی پڑھ سکتے ہیں باب تفاعل سے اگر مفرد، یا توغشی الناسا، کہ جو لوگوں کو کیا ہے؟ ڈانپ لے گی، بے احوال اپنی ہولناکیوں سے، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر خوفناک چیزیں ہوں گی یہ سارے لوگوں کے اوپر کیا چھا جائیں گی۔ اچھا، اب النارو پہلا استعمال کیا ہے؟ قیامت ہے اس سے مراد غاشیہ سے، کیونکہ قیامت کیا ہوگی؟ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کے اوپر چھا جائے گی، یعنی گویا کہ لوگوں کو کیا ڈانپ لے گی۔ یا اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم ہے، النار سے مراد کیا ہے؟ آگ ہے، کہ توغشی وجوہ الکفار ہے، کہ جو کافروں کے چہروں کے اوپر چھا جائے گی۔ غاشیہ کیا مطلب ہے؟ چھا جانے والی، یعنی کیا آپ کے پاس آگ کی خبر آئی ہے؟ ٹھیک ہے، جو کافروں کے چہروں کے اوپر چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن جو چہرے ہوں گے وہ کچھ خاشیہ ہوں گے، یعنی ذلیل ہوں گے۔ ارید بہا وبالآتیۃ الزوات، یہاں پہ جو چہروں کا ذکر ہے وجوہ، اس سے مراد وبالآتیہ، اور جو بعد میں آ رہے ہیں وجوہ، اس سے مراد کیا؟ زوات ہیں، لوگ مراد ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وجہ کا جو لفظ ہے وہ عربی میں پورے انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ مصنف کے مطابق وجوہ کا جو لفظ ہے وہ انسان کے لیے ہے، یعنی یوں ہم ترجمہ کریں گے کہ کچھ لوگ وہاں پہ ایسے ہوں گے اس دن کہ خاشیاتن، جو ذلیل ہوں گے، جو رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عاملہ کے مطلب ہے عمل کرنے والے، اور ناصبہ کیا مطلب؟ یعنی تھکے ہوئے، ذات نصب اعتاب فی عملہا، کہ وہ اپنے عمل کے اندر تھکے ہوئے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے لیکن اپنے عمل میں تھکے ہوئے ہوں گے۔ اپنے عمل میں تھکے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جو انہوں نے عمل کیا اس میں تھکے ہوئے ہیں، یعنی اس عمل کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوا، خام خواہ کی تھکاوٹ تھی، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی حاصل نہیں کر سکتے جو وہ سکون چاہتے تھے، تو خاسر دنیا والآخرہ کے مصداق ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چلیں دنیا میں کچھ مل جاتا ہے لیکن اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ عمل اتنا کرتے رہے لیکن آخر پہ کیا تباہی ملی، تو ایسے بندے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے عمل میں تھکتا ہی رہا ہے، کچھ حاصل تو ہوا نہیں ہے، بس تھکانے والی کیا خود کو بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگر دنیا کے اعتبار سے لیں گے۔ ایک اور مصنف نے احتمال دیا کہ اعتاب فی عملہ فی النار، کہ جو آگ میں ان کا عمل ہے نا، اس عمل کی وجہ سے وہ تھکے ہوئے ہیں۔ آگ میں ان کا کیا عمل ہوگا؟ کہتے ہیں کہ لجر سلاسل والاغلال، سلسلہ کیسے کہتے ہیں؟ زنجیروں کو کہتے ہیں، اور اغلال کیا ہے؟ غل کی جمع ہے جو توق کو کہتے ہیں، کہ توق اور زنجیروں کو جر کھینچنے کی وجہ سے، جو انہیں زنجیر اور توق بنایا گیا ہوگا اس کو کھینچنے والا جو عمل ہے نا، اس عمل کی وجہ سے کیا وہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ او فی الدنیا، یا وہ دنیا میں کیا اپنے عمل میں تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اس عمل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تصل نارن حامیہ، یہ جو چہرے ہیں نا، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ اس آگ میں جلیں گے کہ جو حامیہ، جو شدید گرم ہوگی۔ حامیہ کہتے ہیں شدیدۃ الحر، جس کی جو گرمائش ہے وہ بہت زیادہ ہو تو اسے حامیہ کہتے ہیں۔ تسقى من عین آنیۃ، انہیں ایسے عین کیسے کہتے ہیں؟ چشمے کو، ایسے چشمے سے پلایا جائے گا کہ آنیۃ، جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا۔ تو آنیہ کا مطلب کیا ہے کہ متناہیۃ فی الحر، کہ جو گرمائش میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں گے، کھول رہے ہوں گے۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، الا من ضریع، مگر کیا ہوگی؟ ذریع ہوگی۔ ذریع کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ شیء یکون فی النار، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جہنم میں ہوگی، یشبہ الشوکہ، کہ جو کانٹے کے کیا ہے؟ مشابہ ہے۔ امر من الصبر، صبر، کہ یہ صبر کی طرح، صبر وہ ایک جڑی بوٹی ہے، شدید کڑوی ہوتی ہے،
میرے خیال میں اسے اردو میں صبور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صبور کہتے ہیں اس طرح کی، یعنی اس کا جو معاملہ ہے وہ صبر کی طرح ہوگا، صبر کی طرح ایک شدید قسم کی کڑوی۔ اچھا جی، وَأَنْتَنُ مِنَ الْجِیفَةِ، اور جو جیفہ مردار ہوتا ہے اس سے زیادہ کیا ہوگی، یہ انتن بدبودار ہوگی۔ ہاں یہ جڑی بوٹی ہے، یعنی کانٹے کی طرح ہوگی کہ جو کس کے لیے طرح ہوتا ہے، وہ جو کڑوی ہوتی ہے اس کی طرح ہوگی، اور مردار سے بھی زیادہ کیا ہوگی، یہ بدبودار ہوگی۔ وَأَشَدُّ حَرًّا مِنَ النَّارِ، اور آگ سے بھی زیادہ کیا ہوگی، گرم ہوگی۔ لا یسمن، یہ موٹا بھی نہیں کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور بھوک سے بے نیاز بھی نہیں کرے گی، یعنی فہو ضار بلا نفع، یہ نقصان پہنچانے والی ہوگی بغیر نفع کے، یعنی فقط اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، کیا ہے کوئی نفع نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، تو جنتیوں کے بارے میں انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔